بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہریار نام تھا۔ شہزادہ شہریار نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی۔ ضدی بھی تھا اور خود سر بھی۔ بادشاہ بوڑھے ہو چلے تھے، چاہتے تھے کہ سلطنت کا کام شہریار کو سونپ دے، لیکن انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ شہزادہ حکومت کے کام کو سنبھال پائے گا اور رعایا کے ساتھ عدل کر پائے گا۔ تو بادشاہ نے شہریار کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بادشاہ پڑوس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کافی دن سے لڑائی چل رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادہ شہریار کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر تم اس ملک کو فتح کر لو تو میں سمجھ لوں کہ تم حکومت سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو شہزادہ ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا، اپنی تدبیر اور بہادری سے ملک فتح کر لیا۔ واپسی پر بادشاہ نے شہریار کی تاج پوشی کی رسم انجام دی۔ ملک میں دوہری خوشیاں منائی جا رہی تھی، ایک فتح کی اور دوسری تاج پوشی کی۔ شہر میں نئے بادشاہ کی سواری دھوم دھام سے نکالی گئی۔ ایک خلقت دیکھنے کو امٹ پڑی۔ وزیر کی نوعمر بیٹی فتنہ انگیز بھی اپنے محل کی چھت پر بیٹھی جلوس دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ کا ہاتھی وزیر کے محل کے پاس سے گزرا تو فتنہ انگیز کے پاؤں کی جھانجھن اتفاقاً کھل کر گری اور ٹھیک بادشاہ کی گود میں آ کر پڑی۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی، کیونکہ لڑکی فوراً ہی کود کر بھاگ گئی تھی۔ بادشاہ جانتے تھے کہ یہ وزیر کا گھر ہے اور لڑکی یقیناً وزیر کی بیٹی ہی ہوگی۔ انہیں شرارت سوجی۔ اگلے دن دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر نہیں دے سکے تو تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا کر دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے جگی۔ وزیر بڑے پریشان ہوئے، گھر آ کر خاموش اور فکر مند بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر ان کے سر ہو گئے کہ بتائیے ابا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے بہت ٹالنے کی کوشش کی، کہا یہ بچوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر وزیر کو بتانا پڑا، بیٹی نہ جانے کیا بات ہے، یہ نئے بادشاہ مجھ سے ناراض ہیں، شاید مجھے ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ایسا سوال کیا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جواب نہ دینے کی صورت میں دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، سوال کیا ہے؟ وزیر نے بتا دیا، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکی۔ فتنہ انگیز کہنے لگی، بس اتنی سی بات کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے، کہیے گا کہ مشکل سوال ہے، سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وزیر کی سمجھ میں خاک نہیں آئی، لیکن ایسا ہی کیا جیسا بیٹی نے کہا تھا۔ مہلت دے دی گئی۔ اب فتنہ انگیز نے وزیر سے کہا کہ اپنے بھروسے کے ماہر مستریوں کو بلائیے اور اپنے گھر سے بادشاہ کی خوابگاہ تک ایک سرنگ کھدوائیے۔ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سرنگ سال بھر کے اندر اندر تیار ہو جائے، اور ہاں، ان مستریوں کو گھر کے اندر ہی قید رکھیں تاکہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے بات باہر نہ نکلے۔ وزیر نے کہا، بیٹی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کر رہی ہو اور یہ سرنگ کیوں کھدوا رہی ہو؟ بادشاہ کو خبر ہو گئی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ فتنہ انگیز بولی، ابا آپ فکر نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کے سوال کا جواب مل جائے تو میرا کہا مانیے، ورنہ یوں بھی جان کہاں بچے گی۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ ماہر کاریگروں کو بلا کر کام سمجھایا اور ان کے رہنے کا انتظام اپنے ہی محل میں کر دیا۔ سخت پیرا تھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ جا پائے۔ سرنگ کھودنی شروع ہو گئی۔ رات دن کام ہوتا۔ ہاں، جب کام بادشاہ کے محل تک پہنچا تو صرف دن میں کام ہونے لگا، کیونکہ دن کے ہنگاموں میں کسی کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ سال بھر کے اندر سرنگ تیار ہو گئے۔ اس کا دروازہ بادشاہ کی مسہری کے پیچھے کھلتا تھا، لیکن ایسے کے اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مہلت کی مدت پوری ہوئی تو اس سے پہلی رات فتنہ انگیز بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر گھونگھٹ نکال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچی۔ جھانجھن بادشاہ کی مسہری کے پاس ایک تپائی پر رکھی تھی اور بادشاہ ابھی جاگ رہے تھے۔ فتنہ انگیز نے ادب سے سلام کیا اور اپنی جھانجھن لے کر واپس مڑی تو بادشاہ نے کہا، فتنہ انگیز میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ فتنہ انگیز بولی، حضور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے
کہ 6 महीने खुदन खुदाई, 6 महीने पिटन पिटाई, झांझन ले घर आए, दाल कहाँ से चखन पाई, और झपट कर सुरंग के रास्ते दौड़ते हुए वापस आ गए। अगले दिन वजीर ने कहा, बेटी आज मोहलत की मियाद पूरी हो गई, बादशाह सलामत जवाब मांगेंगे तो क्या कहूँ। फितना अंगेज ने जवाब दिया, अब्बा आप इत्मीनान से दरबार जाइए, बादशाह कुछ नहीं पूछेंगे। वजीर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी से बहस फजूल थी। डरते डरते दरबार में गए। तमाम वक्त जान सूखती रही। बादशाह तमाम सरकारी कामों की बातें करते रहे, लेकिन उस सवाल के बारे में कोई बात नहीं की। वजीर ने इत्मीनान की सांस ली और बेटे की समझदारी के कायल हो गए। अब बादशाह लाजवाब तो हो गए थे कि लेकिन दिल ही दिल में बड़े जज्बज हुए कि इस जरा सी छोकरी ने उन्हें लाजवाब कर दिए। उसे नीचा दिखाने की तरकीब सोचते रहे। एक दिन वजीर को बुलाकर कहा, वजीर आजम माँ बदौलत को बैल का दूध चाहिए, यह तो बैल का दूध ला कर दो वरना सर कलम करवा दूँ। वजीर घर आकर अफसरदा और परेशान बैठ गए। फितना अंकेज समझ गए कि बादशाह ने बदला लेने के लिए फिर कोई शगुफा छोड़ा है। बाप से फिक्र का सबब पूछा तो वजीर बोले, क्या बताऊं बेटी, बादशाह मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। पिछली बार तुमने संभाल लिया था, अब फिर जान से मारने की धमकी दी है। फितना अंगेज ने पूछा, अब क्या चाहते हैं बादशाह सलामत। वजीर ने बताया तो उन्हें बैल का दूध चाहिए, बताओ भला मैं बैल का दूध कहाँ से लाऊं। फितना अंगेज बोली, अब्बा आप भी जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। कल दरबार में जाकर बादशाह से साल भर की मोहलत ले आइए, कहिएगा बैल का दूध तलाश करने में इतना वक्त तो लग ही जाएगा। वजीर ने ऐसा ही किया और मुंतजिर रहे कि बेटी फिर शायद उनसे कोई काम करने को कहे, लेकिन फितना अंगेज ने ऐसा कुछ नहीं किया। इत्मीनान से बैठी रही। देखते ही देखते साल भर गुजर गया। जिस दिन मोहलत की मुद्दत पूरी होनी थी उस दिन सुबह ही सुबह मुंह अंधेरे उसने नौकरानी जैसे कपड़े पहने और कुछ छोटे छोटे कपड़ों पर हल्दी के धब्बे लगाकर और धोबियों वाला डंडा लेकर नदी पर पहुंच गए। नदी का जो किनारा बादशाह की ख्वाबगाह की ठीक नीचे था, वहां बैठकर और गला फाड़ फाड़ कर धोबियों की तरह छियू चिल्लाने लगी। साथ ही डंडे से कपड़ों को कूटती भी जाती थी। शोर शराबा सुनकर बादशाह की आंख खुल गई। सख्त गुस्सा आया। खिड़की से झांक कर देखा तो घूंघट निकाले एक लड़की नजर आई जो चिल्ला चिल्ला कर कपड़े धो रही थी। बादशाह ने डिपट कर पूछा, ए लड़की कौन है तू और क्या कर रही है? इस किनारे तक आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लड़की बोली, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, रात को मेरे बाप के बच्चा हुआ है, उसके पोतड़े धो रही हो। बादशाह को हंसी आ गई। बाप के बच्चा हुआ है या माँ के हैं? लड़की बोली, नहीं हुजूर मेरे बाप के बच्चा हुआ है। बादशाह ने कहा, बेवकूफ़, कहीं मर्द के भी बच्चा हुआ है? लड़की ने झट से जवाब दिया, हुजूर कहीं बैल ने भी दूध दिया है। बादशाह ने लंबी सांस ली। ओह फितना अंगेज, ये तुम हो? जी सरकार। बादशाह सलामत रहें, ये कनीज ही है। बादशाह बोले, चलो भागो घर जाओ। फितना अंगेज कपड़े वपड़े फेंक फांक घर वापस आ गई। दरबार जाते वक्त वजीर ने पूछा, बादशाह बैल का दूध मांगेंगे, मैं क्या जवाब दूँ? फितना अंगेज ने कहा, आप इत्मीनान से दरबार जाइए, बादशाह कुछ नहीं कहेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। वजीर हैरान थे मगर खुश थे कि चलो बला टली, लेकिन हकीकत में बला टली नहीं थी। बादशाह सख्त खुशियाँ हुए थे कि एक जरा सी लड़की उन्हें उंगलियों पर नचा रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने वजीर को बुलाकर कहा, वजीर आजम हम आपको इज्जत बख्शना चाहते हैं, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए, शादी जल्द से जल्द होना चाहिए। वजीर को तो जान ही निकल गई। साफ नजर आ रहा था कि बादशाह बाप का बदला बेटी से लेना चाहते हैं। न जाने मेरी बेटी के क्या अशर करें, लेकिन इनकार की गुंजाइश कहाँ थी। घर आकर खामोश बैठ गए। फितना अंगेज समझ गई कि बादशाह ने फिर कोई शोशा छोड़ा है। पूछने लगी, अब्बा बताइए ना अब क्या हुआ? बादशाह ने कोई नया सवाल कर दिया। वजीर बोले, ये तुम्हारे बताने की बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बादशाह मेरी और तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। फितना अंगेज ने जब ज्यादा जिद की तो वजीर को बताना पड़ा कि बादशाह सलामत उससे शादी करना चाहते हैं। फितना अंगेज बोली, अब्बा इसमें फिक्र की क्या बात है, मेरी शादी आप कहीं ना कहीं तो करेंगे ही ना। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि खुद बादशाह के यहाँ से पैगाम आया है, आप तैयारियां कीजिए। फितना अंगेज ने बाप को तो तसल्ली दे दी, लेकिन खुद दिल ही दिल में घबराई हुई थी कि देखिए अब क्या पेश आता है। बादशाह की फितरत को वो अच्छी तरह पहचान गई थी। 2 बार की अपनी हार का बदला वो जरूर लेंगे, लेकिन उसने अल्लाह से दुआ की कि वो हर इम्तिहान में कामयाब करे। खैर धूमधाम से शादी हुई और फितना अंगेज रुखसत होकर बादशाह के महल में उतरी, लेकिन उसे बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंचाने के बजाय महल के
دور دراز کونے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک کتا اور ایک بلی پہلے ہی سے موجود تھے۔ اتنے میں بادشاہ آئے۔ انہوں نے دلہن کا منہ تک نہیں دیکھا، بولے فتنہ انگیز، یہ تمہارا آخری امتحان ہے۔ تمہیں اس کتے اور بلی کے ساتھ سال بھر کے لیے اس کمرے میں بند کیا جا رہا ہے۔ تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز اس روشن دان نما کھڑکی سے مل جایا کرے گی، لیکن تم نہ کسی سے مل سکو گی اور نہ بات کر سکو گی۔ باہر کی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ سال بھر بعد جب میں تالا کھولوں تو تمہاری اس کتیا اور بلی سب کے بچے ہونے چاہیے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کو جان سے مروا دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے دروازہ بند کر کے اس میں بڑا سا تالا ڈالا اور چابی جیب میں رکھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے فتنہ انگیز سن سی رہ گئی، ایسا لگا کہ جیسے موت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وہ فتنہ انگیز تھی۔ اس نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، میری بھی مدد کر اور مجھے راستہ دکھا۔ دعا مانگ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا اور کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا۔ 2-3 دن اس نے حالات کا جائزہ لیا، صبح شام اسی کھڑکی سے جو زمین سے بہت اونچی تھی اور بہت چھوٹی تھی ضرورت کا سارا سامان مل جاتا۔ دربار سے لوٹتے ہوئے بادشاہ روز شام کو ایک چکر لگاتے اور پوچھتے، فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتی، حضور کی جان اور مال کو دعا دے رہی ہے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد چوتھے دن اس نے کوئلے سے اپنے دوپٹے کے کونے پر اپنے باپ کو خط لکھا کہ جلد سے جلد میرے کمرے سے اپنے گھر تک ایک سرنگ کھدوا دیجیے۔ یہ کام 1 ماہ میں مکمل ہو جائے اور کسی کو بھنک نہ ملے۔ جمعہ کے جمعہ محل کی جمعہ دارنی آ کر کمرہ اور باتھ روم صاف کرتی تھی۔ ایک پہرے دار دروازے پر کھڑا رہتا تھا۔ فتنہ انگیز نے موقع دیکھ کر جمعہ دارنی کو باتھ روم میں بلایا اور اپنے سچے موتیوں کی مالا اسے انعام میں دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ دوپٹہ میرے باپ وزیر کو پہنچا دو۔ جمعہ دارنی راضی ہو گئی۔ ایک تو انعام کا لالچ تھا، دوسرا اسے بھی اس کمسن خوبصورت وزیر دادی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور سیدھا جا کر چپکے سے وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے اسے مزید 2 اشرفیاں دی اور تاکید کی اس کی خبر کسی کو نہ ہو۔ جمعہ دارنی نے اپنا وعدہ نبھایا اور اپنا منہ بند رکھا۔ وزیر نے 50-60 وفادار مزدوروں کو لگا کر اسی دن سے سرنگ کھدوانی شروع کر دی اور 1 مہینے کے اندر اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ فتنہ انگیز نے راحت کی سانس لی۔ اب وہ کھانے کے اوقات اور بادشاہ کے آنے کے وقت کو چھوڑ کر اپنا باقی وقت اپنے باپ کے محل میں گزارتی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے گانے ناچنے والی کمسن اور خوبصورت لڑکیوں کا ایک گروپ تیار کیا اور بادشاہ کے محل کے مقابلے خیمے لگا کر اپنی نوٹنکی شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں نوٹنکی کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے تماشا دیکھنے آنے لگے۔ فتنہ انگیز خود پردے میں رہتی تھی۔ لڑکیاں ناچتی گاتی اور کھیلتی کھیلتی۔ ہوتے ہوتے شہرت بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ محل میں آ کر تماشا دکھا۔ فتنہ انگیز نے پردے کے پیچھے سے بادشاہ کے ہر کارے سے کہا، بادشاہ سلامت سے سلام عرض کرنا اور کہنا ہم لوگ ایران سے آئے ہیں، عزت دار ہے، کسی کے محل یا گھر میں تماشا نہیں دکھاتے۔ بادشاہ سے عرض کرنا کہ ہماری دعوت قبول فرما اور ہمارے ڈیرے پر آ کر ناچ دیکھیں۔ اس جواب نے بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا دیا۔ ایک رات فتنہ انگیز کا حال چال پوچھنے کے بعد بادشاہ نوٹنکی والی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ لڑکیوں نے بہت عمدہ ناچ پیش کیا۔ بادشاہ نے انعام دیا اور پوچھا، تم لڑکیاں ہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی بڑا بھی ہے؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ہماری مالکہ ہے، وہ پردہ کرتی ہے، کسی کے سامنے نہیں آتی۔ بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا۔ انہوں نے کہلوایا کہ اپنی ملکہ سے کہنا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکی اندر سے جواب لائی۔ مالکہ نے کہا کہ وہ یوں تو کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن آپ اس کے ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کل تشریف لائیں۔ بادشاہ واپس آ گئے اور بڑی بے صبری سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی رات فتنہ انگیز نے خاص طور پر بناؤ سنگار کیا۔ ایک تو تھی ہی حسین، سنگار نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دی۔ بادشاہ سلامت تو دیکھتے رہ گئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا، پان پیش کیا اور بولی، زہ نصیب کہ بادشاہ سلامت نے کنیز کا مان رکھا۔ بادشاہ نے فتنہ انگیز کی صورت تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آواز سن کر چونکے، بولے ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا، ہم ابھی آتے ہیں۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ کو شک ہو گیا ہے۔ بادشاہ سیدھے راستے گئے اور اس سرنگ کے راستے ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے آواز دی، فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ جواب ملا، حضور کی جان مال کو دعا دے رہی ہوں۔ حضور خیریت تو ہے، آج دوبارہ کیسے تشریف لائی؟ بادشاہ نے کہا یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے چلے آئے۔ بادشاہ واپس ڈیرے پر پہنچے۔ ان سے پہلے فتنہ انگیز وہاں پہنچ چکی تھی۔ غرض اس رات بادشاہ 3 بار
فتنہ انگیز کی خیریت دریافت کرنے اور ہر دفعہ اسے وہیں پائے۔ آخر انہیں اطمینان ہو گیا۔ دوسری طرف وہ نوٹنکی کی مالکہ کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ اب ان کی راتیں اسی کے پاس گزرتی تھی۔ ایک ماہ کے بعد ایک رات اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ خبر آئی ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے۔ بادشاہ اداس ہو گئے۔ اس سے وعدہ لیا کہ جیسے ہی اس کی ماں کی صحت صحیح ہو جائے گی وہ واپس آ جائے۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ میدان صاف تھا۔ راتوں رات نوٹنکی چلی گئی۔ فتنہ انگیز کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ بادشاہ کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ ناچنے گانے والی لڑکیوں کو اس نے دوسرے شہر سے بلوایا تھا۔ انہیں انعام و اکرام دے کر واپس بھجوا دی۔ ادھر کتیا اور بلی کے بھی جوڑے مل گئے تھے اور وہ بھی بیانے والی تھی۔ بادشاہ اب بھی روز فتنہ انگیز کی خیریت پوچھنے آتے تھے، لیکن ان کا دل نوٹنکی کی مالکہ کی یاد میں ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ادھر سال بھر کی مدت پوری ہونے کو آئی اور ادھر فتنہ انگیز نے چاند سے شہزادے کو جنم دیا۔ کتیا اور بلی بھی آ گئی۔ جس دن سال کی مدت پوری ہونے کو تھی، فتنہ انگیز نے دلہن کا سرخ جوڑا پہنا، خوب بناؤ سنگار کیا اور بچے کو گود میں لے کر بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ دربار سے اٹھ کر بادشاہ کمرے پر آئے اور سال بند کا بند تالا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی کتیا، بلی اور ان کے بچے بادشاہ کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آگے بڑھے تو فتنہ انگیز نے بڑھ کر سلام کیا اور بچوں کو ان کی گود میں دیتے ہوئے کہا، سنبھالیے حضور اپنے ولی عہد کو۔ کنید آپ کی آخری ازمائش پر بھی پوری اتری۔ چند لمحوں تک تو بادشاہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے، یہ فتنہ انگیز تھی کہ نوٹنکی کی ایرانی مالکہ۔ جب سمجھے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بولے، تم واقعی فتنہ انگیز ہو۔ میں قبول کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ بہت ہوا، چلو، محض تمہارا منتظر ہے اور میں تمہاری یاد میں بےتاب ہوں۔ بادشاہ خوشی خوشی فتنہ انگیز کا ہاتھ تھام کر ننھے شہزادے کے ساتھ محل میں آ گئے اور ہنسی خوشی ان کے دن گزرنے لگے۔ اللہ سبھی کو اپنی من چاہی خوشیاں دے، آمین۔ یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔